السلام علیکم، میں ہوں ویس منگل والا اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز، دنیا کو دیکھنے کا، جانچنے کا، پرکھنے کا ایک الگ زاویہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ افغانستان سے بڑھتی دہشت گردی، دتاخیل میں مارے گئے دہشت گرد کا تعلق افغانستان سے نکلا۔ القسام بریگیڈز کے نائب سربراہ مروان عیسیٰ کی شہادت کے 1 سال بعد تدفین کر دی گئی۔ امریکہ کا اسرائیل کو $7 ارب سے زائد کے ہتھیار فروخت کرنے کا اعلان۔ ایران کا امریکی پابندیوں کا جواب، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے مذاکرات نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ ٹرمپ کی کینیڈا کو ہتھیانے کی دھمکی کو سنجیدہ لیا جائے، جسٹن ٹروڈو نے خبردار کر دیا۔ اور بھارت میں عام آدمی پارٹی کو شکست، بی جے پی نے 27 سال بعد دہلی اسمبلی میں اکثریت حاصل کر لی۔ جی یہ تھی ٹاپ سٹوریز اور اب نظر ڈالتے ہیں ان خبروں کی تفصیل پر۔ سب سے پہلے آپ کو ہم لے کر جائیں گے اس دہشت گرد کی طرف جس کا تعلق ہے افغانستان سے، اور ثابت ہو گئی یہ بات کہ پاکستان میں جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے اس کے پیچھے افغانستان کا ہاتھ ہے، اور بہت سارے افغان باشندے ایسے ہیں کہ جو کہ یہاں پر دہشت گردی میں مکمل طور پر ملوث ہیں۔ افغانستان سے بڑھتی دہشت گردی پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے واقعات تواتر سے ہونے لگے ہیں۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتاخیل میں مارے گئے دہشت گرد کا تعلق افغانستان سے نکلا ہے۔ یہ پاکستان میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کا ایک اور ناقابل تردید ثبوت ہے۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے دتاخیل میں ہلاک دہشت گرد لقمان خان عرف نصرت کا تعلق افغان صوبے خوست کے ضلع سپیرا سے تھا۔ افغان دہشت گرد 6 فروری کو دتاخیل میں آپریشن میں مارا گیا تھا۔ دہشت گرد کی لاش حوالے کرنے کے لیے افغان عبوری حکومت سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔ پاک فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے کا کہنا یہ ہے کہ افغان حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے سے روکے۔ توقع ہے کہ افغان عبوری حکومت ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ اگلی خبر کے لیے بلکہ اگلی ایک اور چیز آپ کو میں یاد دلا دوں کہ چند روز قبل بھی پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مقابلے میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں افغانستان کے صوبے کے نائب گورنر کا بیٹا بھی شامل تھا۔ جی اب آپ کو لے کر چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف، اور وہ خبر ہے فلسطین سے۔ جی فلسطین کا معاملہ ہے، اور غزہ میں جو جنگ بندی کا معاہدہ چل رہا ہے اس میں آج بھی جو یرغمالی تھے ان کا تبادلہ ہوا، اور غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت حماس نے پانچویں مرحلے میں مزید 3 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا۔ حماس نے 56 سالہ اوہاد بن ایمی، 52 سالہ ایلی شیربی اور 34 سالہ اور لیوی کو رہا کیا، جنہیں دیر البلح میں بنائے گئے اسٹیج پر لایا گیا۔ اس کے بعد انہیں ریڈ کراس کی کمیٹی کے سپرد کیا گیا۔ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بعد 183 فلسطینی قیدیوں کی رہائی متوقع ہے۔ پھر حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز کے نائب سربراہ مروان عیسیٰ ابو البرا کی شہادت کے 1 سال کے بعد ان کی تدفین کر دی گئی ہے۔ مروان عیسیٰ 10 مارچ 2024 کو نصیرات کیمپ پر اسرائیلی بمباری میں شہید ہو گئے تھے، اور ان کی تدفین آج غزہ کے بریج کیمپ میں کی گئی۔ نماز جنازہ اور تدفین میں فلسطینی جنگجوؤں اور سینکڑوں فلسطینیوں نے شرکت کی۔ مروان عیسیٰ ابو البرا القسام بریگیڈ کے شہید سربراہ محمد الزیف کے نائب تھے، اور القسام بریگیڈ نے گزشتہ ہفتے محمد الزیف، مروان عیسیٰ اور القسام بریگیڈز کے دیگر جو سینئر کمانڈر تھے ان کی شہادت کا اعلان کیا تھا۔ اب نظر امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات پر، اور امریکہ سے ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے عجیب و غریب بیانات آ رہے ہیں، جن میں ایک بیان یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہا تھا کہ غزہ کا کنٹرول سنبھالنے اور تعمیر نو کے لیے امریکہ اس پر قبضہ کر لے گا۔ اب انہوں نے بیان یہ دیا ہے کہ اس منصوبے پر ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ سو اٹ مینس کہ یہ ان کا ایک ایسا لانگ ٹرم پلان ہے جس پر وہ عمل کریں گے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا گزشتہ دنوں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم غزہ پر قبضہ کر لیں گے، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ امریکہ غزہ کی پٹی پر قبضہ کرے گا، ہم اس کے مالک ہوں گے، جس کا مقصد اس علاقے میں استحکام لانا اور ہزاروں ملازمتیں پیدا کرنا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں غزہ میں طویل المدتی ملکیت کی پوزیشن دیکھ رہا ہوں، ہم غزہ کو ترقی دیں گے، علاقے کے لوگوں کے لیے ملازمتیں دیں گے، شہریوں کو بسائیں گے۔ اور ٹرمپ کے اعلان پر اقوام متحدہ اور دنیا کے کئی ممالک نے غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کی مخالفت کی تھی اور 2 ریاستی حل پر زور دیا تھا۔ اب امریکہ کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ
باتیں تو وہ ہمیشہ امن کی کرتا ہے، لیکن اسرائیل کے ساتھ جو اس کا رشتہ ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور اب امریکہ نے اسرائیل کو $7 ارب سے زائد کے ہتھیار فروخت کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ محکمہ خارجہ نے اسرائیل کو $7.4 بلین کے ہتھیار فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ڈیموکریٹک ارکان کانگریس نے ٹرمپ انتظامیہ سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت کو روکنے کی درخواست کی تھی۔ اب ہتھیاروں میں کیا کیا شامل ہے؟ گولہ بارود شامل ہے، گائیڈنس کٹس شامل ہیں، دیگر متعلقہ سامان کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے قطر کے 166 بم ہیں، 5 پاؤنڈ وزن کے 2800 بم ہیں، اور ان ہتھیاروں کی فراہمی اس سال شروع ہو جائے گی۔ اسرائیل کے لیے امریکی ہتھیاروں کی جو دوسری کھیپ ہے اس میں 3000 ہیل فائر میزائل ہیں اور ان سے متعلق سامان ہے، اور ان کی ترسیل کا آغاز ہوگا 2028 میں۔ تو یہ ہتھیار سپلائی کیے جا رہے ہیں۔ اور اب ہم بات کریں گے میرا خیال ہے ایران کی، کیونکہ ایران نے بھی ایک اعلان کر دیا ہے، اور بڑا اہم اعلان ہے جو کہ آیت اللہ خامنہ کی جانب سے آیا ہے، اور امریکہ نے ایران کی عالمی امن کی کوشش کو نظر انداز کر دیا، اور ایران نے بھی امن کے لیے بڑھایا ہوا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ امریکہ کی جانب سے ایران پر عائد پابندیوں پر رد عمل دیتے ہوئے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور ایرانی سپریم لیڈر نے یہ کہا ہے کہ ایران نے ماضی میں بہت سی رعایتیں دیں، لیکن امریکہ نے ان معاہدوں کو توڑ دیا، اور ایسی حکومت کے ساتھ بات چیت نہیں ہونے چاہیے۔ خامنہ کا کہنا یہ تھا کہ اگر امریکہ نے ہماری سلامتی کو خطرے میں ڈالا تو ہم ان کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال دیں گے، اور یہ بہت جو کافی دن کے بعد آیا ہے ایران کی طرف سے۔ اب ہم جس خطے کی بات کریں گے وہ ہے کینیڈا۔ جی، کینیڈا میں جسٹن ٹروڈو نے بھی ایک بیان دیا ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک بیان کے جواب میں ہے، اور کینیڈا نے امریکی صدر ٹرمپ کی بدنیتی کو بنیادی طور پر ہم یہ کہیں گے کہ بھانپ لیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنے ساتھیوں کو خبردار کیا ہے کہ ٹرمپ کی کینیڈا کو ہتھیانے کی جو دھمکی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، اور اسے سنجیدگی سے لیا جائے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے مزید یہ بھی کہا کہ ٹرمپ کی نظریں کینیڈا کی انتہائی اہم معدنیات پر ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق کینیڈین وزیر اعظم نے جب یہ بات کہی اس سے پہلے مقامی میڈیا کو کمرے سے باہر نکال دیا گیا تھا، لیکن ٹورنٹو سٹار اور CBC نے کینیڈین وزیر اعظم کی آواز ریکارڈ کی تھی، اور جسٹن ٹروڈو نے بزنس لیڈرز کو یہ کہا کہ ٹورنٹو میں پس پردہ میٹنگز میں بتایا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کینیڈا کے معدنی وسائل کی وجہ سے اسے امریکہ کی 51ویں ریاست بنانا چاہتے ہیں، اور اسی لیے کینیڈا کو اس خطرے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ ٹروڈو نے یہ کہا کہ امریکہ جانتا ہے کہ ہمارے وسائل کیا ہیں، اور وہ ہمارے وسائل سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اب وہ لے کر چلتے ہیں ہم ایک ایسے شخص کے حوالے سے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جس کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا، اور اس انتقال کے حوالے سے آج جو ہے وہ جناب پرنس کریم آغا خان صاحب کی جو آخری رسومات تھی وہ ادا کر دی گئیں، اور یہ جو آخری رسومات تھیں ان کے بعد اب ان کی تدفین جو ہے وہ کل مصر کے شہر اسوان میں ہوگی۔ پرنس رحیم آغا خان اسماعیلی کمیونٹی کے جو نئے امام ہوں گے یہ بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ شہزادہ رحیم الحسینی جو ہیں وہ کون ہیں یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ 12 اکتوبر 1971 کو پیدا ہوئے تھے، اور شہزادہ کریم آغا خان چہارم اور ان کی جو اہلیہ ہیں شہزادی سلیمہ ان کے یہ بڑے بیٹے ہیں۔ رحیم آغا خان نے امریکہ سے تعلیم حاصل کی ہے، اور رحیم آغا خان نے سابق امریکی فیشن ماڈل کینڈرا اسپینرز سے شادی کی، جن سے ان کے 2 بیٹے ہیں۔ آغا خان ڈیولپمنٹ جو نیٹ ورک ہے اس کی ویب سائٹ کے مطابق رحیم آغا خان وہ اس نیٹ ورک کی مختلف تنظیموں کے بورڈز میں شامل ہیں، اور اس وقت وہ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی ماحولیات اور موسمیاتی کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ جو تدفین ہے یہ پرنس کریم آغا خان کی یہ ہوگی کل۔ اور اب ہم آپ کو لے کر جاتے ہیں بھارت کی طرف، جہاں پر دہلی کے الیکشنز کا معاملہ تھا، اور دہلی کے الیکشنز کے حوالے سے یہ خبر سامنے آ گئی ہے کہ اکثر جو سیٹیں ہیں وہ BJP نے جیت لی ہیں۔ بھارت کی دہلی اسمبلی کے انتخابات میں جو مرکز کی حکمران جماعت ہے بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی اس نے اکثریت حاصل کر لی ہے۔ بیسیکلی دہلی اسمبلی کے جو انتخابات ہیں اس کے لیے 5 فروری کو ووٹنگ ہوئی تھی، اور اس کے بعد آج ابھی تک ووٹوں کی گنتی جاری ہے، اور بیسیکلی دہلی میں حکومت بنانے کے لیے 70 میں سے 38 جو نشستیں ہیں
ان پر کامیابی درکار ہے. اور اب تک کے نتائج کے مطابق بی جے پی جو ہے وہ سادہ اکثریت سے زیادہ نشستیں حاصل کر چکی ہے. دہلی اسمبلی کے ایوان میں 70 کے ایوان میں بی جے پی نے 44 سیٹیں جیت لی ہیں. جو اب تک کے نتائج آئے ہیں اس میں 44 سیٹیں بی جے پی نے جیت لی ہیں اور مزید 4 نشستیں ایسی ہیں جن پر اس وقت جو کاؤنٹنگ ہو رہی ہے اس کے مطابق بی جے پی کو برتری حاصل ہے. اب 10 سال سے برسر اقتدار عام آدمی پارٹی جو ہے وہ ابھی تک 21 سیٹیں حاصل کر سکی ہے اور ایک نشست پر اسے ابھی جو کاؤنٹنگ ہو رہی ہے اس میں برتری حاصل ہے. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کانگریس کی تو کانگریس جو ہے وہ ایک بھی حلقہ نہیں جیت سکی ہے. یہ بھی بہت ایک سرپرائزنگ رزلٹ آیا ہے سامنے. ویسے تو عام آدمی پارٹی جو ہے وہ بہت زیادہ وہاں پر پاپولر تھی اور ان کے جو سربراہ ہیں اروند کیجریوال انہوں نے انتخابات میں اپنی شکست کو تسلیم بھی کر لیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے بہت ہی گریسفلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں اور کامیابی پر بی جے پی کو مبارکباد دیتے ہیں. اب صرف ایک چیز ہے کہ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ دہلی جو ہے وہ بھی اب شاید جو ایک بی جے پی کا ایکسٹریمزم تھا اس ایکسٹریمزم کا شکار ہونے جا رہا ہے اور یہ ایک بہت بڑا چینج ہوگا. تو یہ تھی آج کی کچھ بڑی اہم خبریں اور خبروں کے بعد اب ہمیں لینا ہے ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کو ہم سویڈن لے کر جائیں گے جہاں پر ایک بہت ہی دلخراش واقعہ پیش آیا اور وہ واقعہ ایسا ہے کہ جسے سویڈن کی تاریخ کا بدترین واقعہ کہا جا رہا ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. یہ ہے ورلڈ وائز, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو ورلڈ وائز میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اب آپ کو لے کر چلتے ہیں اس ملک کی طرف جس کا نام ہے سویڈن. اور سویڈن میں ملک کی تاریخ کا ایک بدترین واقعہ پیش آیا ہے اور اس سے بڑی ماس شوٹنگ یا ماس کلنگ یا اجتماعی قتل کی واردات جو فائرنگ کے ذریعے ہو وہ اس سے پہلے اتنی بڑی واردات اس ملک میں کبھی بھی نہیں ہوئی ہے. جی, منگل کے روز سویڈن کے شہر اوریبرو میں ملک کی تاریخ کا یہ بدترین واقعہ پیش آیا. ایک 35 سال کا شخص اس نے ایک سکول میں داخل ہو کر فائرنگ کر دی اور اس واقعے میں حملہ آور سمیت 12 افراد ہلاک ہوئے. سویڈن کے وزیر اعظم نے اسے ملک کی تاریخ کا بدترین واقعہ قرار دیا. اس حوالے سے اب تفصیلات جانتے ہیں. سویڈن میں ہمارے نمائندے ہیں زبیر حسین, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم زبیر, بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو اگر اس واقعے کی تفصیل کے بارے میں ہمیں آپ بتائیں, یہ جو اسکول تھا یہ کس قسم کا اسکول تھا جس میں فائرنگ کی گئی, کس طرح کا اسکول ہے, کس عمر کے طالب علم وہاں پڑھتے ہیں؟ جی, یہ جو اسکول ہے اسے سویڈش زبان میں کوموکس وکسن ادبلڈنگ یعنی کہ تعلیم بالغاں کا ایک اسکول کہا جاتا ہے. یہ ایک ایسا اسکول ہے جہاں پر 18 سال سے زائد عمر کے افراد جو ہے اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہاں پر سویڈش زبان بھی سکھائی جاتی ہے, یہاں پر ووکیشنل ٹریننگ کے کورسز بھی ہوتے ہیں اور ایسے بچے کہ جنہوں نے کالج کے زمانے میں اپنی تعلیم مکمل نہیں کی وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے یہاں پر آ کے اپنے کورس جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں. اور جو حملہ آور ہے اس کے بارے میں اب تک کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں, وہ کون تھا؟ دیکھیں, حملہ آور کی اگر بات کی جائے تو جس دن حملہ ہوا اس کے اگلے ہی دن جو ہے حقائق سامنے آنا شروع ہو گئے تھے. 35 سالہ شخص یہ بتایا جا رہا ہے جس کا نام ریکارڈ انڈرسن ہے. اس کے متعلق جو پولیس کی رپورٹ سامنے آئی ہے یہ شخص جو ہے وہ نفسیاتی مسائل کا شکار رہا ہے. اسکول کے زمانے سے ہی سب سے الگ تھلگ رہتا تھا اور آج جس اپارٹمنٹ میں اس کا ایڈریس رجسٹر ہے, جب پولیس نے وہاں پر چھاپا مارا تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ شخص جو ہے وہ اکیلا یہاں پر رہ رہا تھا. جب اس کی آمدنی یا روزگار کی بات کی جائے تو یہ تقریباً پچھلے کئی سالوں سے 3 سالوں سے جو ہے اس نے جو ہے وہ اپنا ٹیکس گوشوارہ بھی جمع نہیں کرایا, یعنی کہ اس کے پاس انکم نہیں تھی تو اس کا ٹیکس جو ہے وہ 0 ہے. اور یہ شخص جو ہے نہ کبھی سوسائٹی کے اندر گلتا ملتا تھا, نہ پڑوسیوں کو پتا تھا کہ یہ شخص یہاں پر رہ رہا ہے یا اس کا نام کیا ہے. تو یہ جو شخص اسکول کے زمانے سے ہی آئسولیٹ رہتا تھا, اس کے جو نزدیکی رشتہ دار یا دوست ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ نفسیاتی مسائل کا شکار رہا ہے. اچھا, لیکن کیا یہ بات کوئی سامنے آئی تحقیق میں, پولیس کی طرف سے جو تحقیقات کی جا رہی ہیں اس میں کیا یہ بات کوئی سامنے آئی ہے کہ اس کے حملے کا مقصد کیا تھا؟ جب بات کی جائے کہ اس کا مقصد کیا تھا تو پہلے ہی دن جب وزیر اعظم اولف کرسٹرسن نے پریس کانفرنس کی تو یہ بتایا کہ ہمیں قیاس آرائیوں سے دور رہنا چاہیے. ابھی تک جو ہے اس کا کوئی خاص موٹیو سامنے نہیں آیا کہ آیا اس نے
किस मकसद के लिए जो ये हमला किया, अभी तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस की रिपोर्ट्स ही सामने आ रही हैं, लेकिन कोई हक़ाइक़ सामने नहीं आ रहे। अलबत्ता मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर यह बात सामने ज़रूर आई है कि कुछ तज्ज़िया निगार ने ऐसी ये कहा है कि ये गैर मुल्कियों के खिलाफ दुश्मनी का शाखसाना हो सकता है, मगर जो है वो ना पुलिस इस हवाले से कोई इसका मकसद ढूंढ पाई है, ना ही जो है वो हुकूमत की तरफ से कोई अहकामात या कोई बयान जारी हुए हैं कि जिसमें ये बताया जाए कि इसका मकसद क्या था। अच्छा, और चूंकि ये जो हमलावर था ये हलाक हो गया है, तो इसकी हलाकत कैसे हुई, इस बारे में क्या बता सकेंगे आप? क्या ये भी किसी फायरिंग की जद में आकर हलाक हुआ है, कोई जवाबी फायरिंग हुई है, कैसे हलाक हुआ ये? देखें, जब पुलिस मौके पे पहुंची तो पुलिस ने जो है इसको स्कूल में मुर्दा पाया, तो ये बात सामने आई है कि इसने जो है वो खुद को इस हमले के अंदर गोली मार दी थी और ये वहीं पर जो है मौके पर जाँ बहक हो गया। और जो दीगर जख्मी हैं इस वाक़े के, उनकी इस वक्त क्या हालत है? देखें, जख्मियों के हवाले से अब कोई मुकम्मल रिपोर्ट सामने नहीं आई, यानी कि हुकूमत जो स्वीडन है उसकी जानिब से कोई ऐसे आदाद शुमार जारी नहीं किए। मुख्तलिफ मीडिया पे सिर्फ यही रिपोर्ट आ रही है कि जो जख्मी हैं उनकी तादाद अभी तक नामालूम ही बताई जा रही है। यहाँ तक कि मरने वालों की भी आइडेंटिफिकेशन कुछ इस तरीके से हुई कि जब उनके लवाकिन मौके पर पहुंचे हैं तो ये चीज़ें सामने आई हैं कि कुछ गैर मुल्की थे जो जाँ बाक हुए हैं इस मामले में। अभी आज की रिपोर्ट है, उसके अंदर अगर देखा जाए तो एक शख्स जिसकी शादी होने वाली थी इस समर में, उसका नाम सलीम बताया जाता है, वो भी इस हमले में शहीद हुआ। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि कितने ज़ख्मी हैं, उनकी सूरत हाल क्या है, ये बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मीडिया पर अभी तक कोई इस तरह की रिपोर्ट्स नहीं आई हैं और ना ही हुकूमत की तरफ से बताया जा रहा है कि ज़ख्मियों की नौइयत क्या है। अलबत्ता पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात सामने आई थी कि जो हालत है वो काफ़ी नाजुक है और अमवात में इजाफा हो सकता है, लेकिन उसके बाद से अब तक कोई अमवात के अंदर कोई इजाफे की बात नहीं की जा रही। अच्छा, अब हम आते हैं ज़रा गन लॉज को डिस्कस करते हैं। मुझे ये बताइए, अब जैसे अमेरिका की अगर हम बात करें, वहाँ पर मास शूटिंग्स और मास किलिंग्स होती रहती हैं। आए दिन हम देखते हैं कि किसी स्कूल में घुसकर कोई शख्स फायरिंग करता है, बहुत सारे लोगों की हलाकतें होती हैं, लेकिन गन लॉज वहाँ पर जो है वो नहीं बनते। स्वीडन में गन्स के हवाले से क्या कवानीन है? देखें, स्वीडन में अगर असले की बात की जाए तो असला जो है वो यहाँ पर लाइसेंस आसानी से मिलता है, क्योंकि यहाँ जो है वो स्कूल के अंदर जो है बच्चों को जो हंटिंग स्किल्स होते हैं या हंटिंग के स्कूल होते हैं, वहाँ पर बच्चों को लाइसेंस भी मिलते हैं हथियारों के। और ये 18 साल की उम्र के बाद जो है एक शख्स, आम आदमी भी जो है अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। जब इसकी बात की जाए कि इस शख्स के पास कौन सा असला था, तो इसके पास जो है वो शिकार करने वाला हथियार था, लेकिन एक नीम ऑटोमेटिक जो जदीद हथियार होते हैं उनमें ये असला शुमार होता है। इस वजह से जो है थोड़ी सी यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की आप समझे कि डिबेट चल रही है कि एक नफसियाती शख्स को किस तरीके से एक असले का लाइसेंस इशू किया गया, क्योंकि असले के लाइसेंस की जो मेन रिक्वायरमेंट ये है कि बंदा 18 साल का हो। अगर 16 साल की उम्र से कोई शख्स असले का लाइसेंस लेना चाहता है तो उसको जो हंटिंग के स्कूल होते हैं वो बच्चे को जो है वो मदद करते हैं कि भाई अब इसने हंटिंग का कोर्स कर लिया है तो ये असले के लाइसेंस ले सकता है। तो इस शख्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये नफसियाती मसाइल का शिकार था। अगर ये नफसियाती मसाइल का शिकार था तो किस तरीके से पुलिस ने जो है इसको असले का लाइसेंस इशू किया, इस पर बात यहाँ पर जारी है और देखते हैं कि क्या नताइज सामने आते हैं कि किस तरीके से इसको असले का लाइसेंस दिया गया। और फाइनली ये भी बताइएगा कि अब चूंकि ये वाकया हुआ है, स्वीडन की तारीख का बदतरीन वाकया ऐसे कहा जा रहा है, तो अब हुकूमत गन लॉज के हवाले से क्या मजीद इकदाम कर रही है ताकि इस तरह के वाकयात आइंदा ना हो? देखिए, अगर बात की जाए कि हुकूमती इकदाम, पूरी दुनिया में अगर इस तरह का कोई सानिया होता है तो हुकूमती इकदाम की बात ज़रूर की जाती है, लेकिन बाद में देखा जाता है कि कहीं अमल नहीं होता। स्वीडन के भी जो है कुछ यूं ही मामलात हैं कि अभी तक तो कोई हिकमत अमली या कोई इस तरह के अहकाम जारी नहीं किए गए। पूरा मुल्क जो है वो सोगवार है और आगे चल के शायद कुछ हिकमत अमली या कुछ इस तरह के इकदाम किए जाएँ कि स्कूलों के अंदर कोई खास सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए जिसके बाद ये हमले ना हो, तो एक अलग बात है। लेकिन अब तक जो है इस किस्म की कोई बात सामने नहीं आई कि कोई इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं या किए जाने चाहिए कि जिससे इस तरह के वाकयात पेश ना आए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे नुमाइंदे स्वीडन से हमें ज्वाइन कर रहे थे ज़ुबैर हुसैन, और स्वीडन में होने वाले इस दलखराश वाक़े की तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। एक छोटा सा वक्फा हमें लेना है, वक्फे के बाद दोबारा मिलेंगे आपसे। यह है वर्ल्ड वाइज, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब आपको लेकर जाते हैं अमेरिका की तरफ, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है नेतन्याहू से और डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू की तरफ से ये तोहफा दिया गया है। ये तोहफा है जी, ये गोल्डन पेजर। और ये जो गोल्डन पेजर है, इस पर लिखा गया है टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप, आवर ग्रेटेस्ट फ्रेंड एंड ग्रेटेस्ट एलाय प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। और ये जो पेजर है, ये इस वाक़े की निशानदही करता है कि किस तरीके से इजराइल ने पेजर धमाके करके वहाँ पर लिबनान में बच्चों को, औरतों को, मर्दों को कत्ल किया था। और ये पेजर जो है, ये एक गोल्डन पेजर, ये निशानी के तौर पर, उस वाक़े की निशानी के तौर पर नेतन्याहू ने दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। अब आप इससे इन दोनों के जहन के अंदर जो सफाकियत है उसका आप अंदाज़ा लगाइए। इन दोनों की जो मुलाकात हुई उसमें डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा अहम बयान सामने आया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम गज़ा पर कब्जा कर लेंगे और फिर हम गज़ा की रीबिल्डिंग करेंगे, गज़ा को हम दोबारा तामीर करेंगे। और उस बयान पर भी जाहिर है बहुत ज़्यादा लेदे हुई, बहुत सारे ममालिक ने इस पर एतराज़ किया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ट्रंप जो कि अमेरिका का सदर है वो ये ऐलान कर दे कि हम गज़ा पर कब्जा कर लेंगे। एथनिक क्लेंजिंग, जो नस्ल कुशी है, उसको सपोर्ट करने वाले ये लोग इस वक्त सारी दुनिया में, यूं कहिए कि सारी दुनिया के बदमाश बनकर सामने आ रहे हैं। ये जो मामला है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ उवैस तौहीद साहब मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, और वो हमारे साथ अमेरिका से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम उवैस। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हुआ है सब, ये बताइएगा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप का और इलॉन मस्क का कॉम्बिनेशन है, ये अमेरिका के लिए और सारी दुनिया के लिए कैसा साबित हो रहा है, खासतौर पर जो शुरू के जो 100 दिन हैं उसमें? देखिए, बहुत ही हैरान और परेशान कुन है, बहुत ही हैरत अंगेज है। एलॉन मस्क जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स, जो अमीर तरीन अशखास में इनका शुमार होता है दुनिया में, वो ट्रंप के करीब आए कैंपेन से पहले और खुल के सामने आए। ट्रंप का इंटरव्यू अपने एक्स सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उस पर किया और फिर उनकी हर कैंपेन के अंदर नजर आए। और इस वक्त एलॉन मस्क जो है वो एक बहुत अहम ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रोल प्ले करते नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ख्याल था ट्रंप की जो पहले टेन्योर में थे कि बहुत सारे उनके करीब तरीन जो लोग थे वो फिर उनसे दूर होते गए या अलहदा हो गए, और ऐसे ही लग रहा था कि एलॉन मस्क भी शायद उनसे दूर चले जाए, जिस तरह उनको एक प्रोमिनेंस मिल रही थी या जिस तरह उनके स्टेटमेंट्स आ रहे थे। अब आप अंदाजा लगाइए कि एलॉन मस्क जो है वो USAID जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको 1960s में जॉन कैनेडी साहब के दौर के अंदर वो बनी थी, और पूरी दुनिया के अंदर उसका काम है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी है और रियासत अमेरिका के लिए भी उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो वो सारा अब एड फ्रीज हो गई है। एलॉन मस्क चाहते हैं कि वो डिसमेंटल हो जाए। एक उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था एक्स पे कि जी ये कोई लेफ्ट के जो मार्क्सिस्ट हैं, लूनेटिक्स, वो इसको रन कर रहे हैं और इसको बंद होना चाहिए, और वो तकरीबन बंद ही होती नजर आ रही है। तो एलॉन मस्क जो है वो कहने को तो ट्रंप की इंतजामिया में वो कहते हैं कि इनके अखराजात कम करेंगे, लेकिन बहुत ही ज्यादा मुतनाज़े इक़दाम के साथ आगे चल रहे हैं। एक अगर हम आम फहम जुबान में कहें तो बड़ी लीथल कॉम्बिनेशन इस वक्त नजर आ रही है। लीथल, बल्कि यूं कहें कि डेडली कॉम्बिनेशन साबित हो रही है। अच्छा, अब हम आते हैं उस बयान पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया कि जी गज़ा पर हम कब्जा करेंगे और उसकी रीबिल्डिंग करेंगे वगैरह वगैरह। अब ये बयान किस जहनियत की अक्कासी करता है? बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी देखें, एक ऐसा सदर है जो कि बिल्कुल ही अनऑर्थोडॉक्स बातें करता है और बिल्कुल डिफरेंट बातें करता है। आपके ख्याल में ये जो ट्रंप है, व्हाट डज ही हैव इन हिज माइंड? देखिए, कहने को तो लोग कहेंगे कि जी अनप्रिडिक्टेबल है और अनकन्वेंशनल है, लेकिन बात तो हकीकतन तो ये है कि अमेरिका का सदर जो है वो बहुत ताकतवर है। उसके वर्ड्स जैसे भी निकले हों, और वो व्हाइट हाउस में उन्होंने वो बयान दिया है। नेतन्याहू बराबर में बैठे हैं। नेतन्याहू जो है इजरायली प्राइम मिनिस्टर, वो पहले गैर मुल्की जो शख्सियत है उनका दौरा ट्रंप की इंतजामिया में रहा। तो इशारा क्या दिया? इशारा ये दिया है कि अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ जो है रहेगा, उन्हीं की पॉलिसी को आगे लेके जाएगा, उसी पे
कील ठोकेगा। और आपको अंदाजा लगाएं अवैस के जो अल्ट्रा जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूश ऑर्थोडॉक्स है जी या फार राइट है, इंतहाई दाएं बाजू की जो जमात है जो उनके कोलिशन में है इजराइल की वज़ीर नेतन्याहू के, ये उनका ड्रीम है। मैं खुद इजराइल गया हूँ एरिल शरोन के ज़माने में, और सेकेंड इंतफादा जब हो रहा था और मजालिम ढाए जा रहे थे फ़लस्तीनियों पे, उस वक्त मैं वहाँ पे मौजूद था बीबीसी के लिए। वहाँ पर उनका ये ड्रीम है कि वो ये समझते हैं, आपको भी अंदाज़ा जी होगा और बहुत सारे लोग जो तारीख के तालिब इल्म हैं उनको अंदाज़ा होगा, वो कहते हैं कि जी जॉर्डन का जो दरिया है और मेडिटेरेनियन जो सी है उसके दरमियान जितनी भी लैंड है वो गॉड गिवन ज्यूश लैंड है, कि वो यहूदियों के लिए जो है वो ज़मीन दी गई है और उसका हसूल और फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकाल फेंक देना, ये उनका ड्रीम है। तो ये ड्रीम जो उनका था, ख्वाब, उनके अल्फाज की ताबीर वाइट हाउस में कर रहे थे। तो ये तो एक जी न सिर्फ धमाका खेज कोई बयान था, न कि कोई इंतहाई मुतरादे बयान था, बल्कि ये उस बात की तस्दीक कर रहा था कि आने वाले दिनों में ट्रंप, जिन्होंने पहले दौर के अंदर यरूशलेम जिस पे एक बहुत बड़ा तनाज़ा है फ़लस्तीनियों और इजराइलीज़ का या मुस्लिम दुनिया और इजराइलीज़ का, उसको उन्होंने दारुल हुकूमत माना, एम्बेसी टेल अवीव बिल्कुल से यरूशलेम मुंतकिल कर दी। तो ये एक बहुत, और दूसरी तरफ आप ये देखिए ना कि ये मुमकिन भी नहीं है अवैस, क्योंकि आपको पता है कि फ़लस्तीनियों के वो कहते हैं मर जाएंगे, जान दे देंगे, हम ये जमीन नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ जॉर्डन और इजिप्ट ने ऑन द फेस ऑफ इट मना कर दिया है। सऊदी अरब ने 4 बजे रात को बयान दिया कि जी फ़लस्तीन की रियासत के क़याम के अलावा हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं हो सकता इजराइल से, और ये नाकाबिल कबूल है। तो अरब स्टेट्स, अरब रीजन जो है उसकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया है कि ये मुमकिन नहीं है, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है कि जी टेक ओवर कर लेंगे और उसके बाद जो है हम इसे रीबिल्ड करेंगे। और एक रिपोर्टर ने वहाँ पे सवाल पूछा कि फिर रहेगा कौन उसमें, जी फ़लस्तीनी आएंगे? उन्होंने कहा कि ये जो है वर्ल्ड्स पीपल, कि दुनिया के लोग वहाँ पे रहेंगे और फ़लस्तीनी भी। तो ये एक इंतहाई बयान जिसका वेस्ट के अंदर भी जो उनके इत्तेहादी ममालिक हैं उनकी तरफ से भी बयान आया है, क्योंकि 2 स्टेट सोल्यूशन ही यूएन और जो अरकान हैं उनका भी मानना है कि 2 स्टेट सोल्यूशन ही एक है। हालांकि वो भी एक तितर बितर हुआ है बिल्कुल वो बिल्कुल मंसूबा भी। अच्छा, अगर हम ये आपसे पूछें कि आपको क्या लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में हम ये देख सकते हैं या कुछ अरसे में हम ये देख सकते हैं कि अमेरिका और इसराइल मिलकर इस जगह पर रीबिल्डिंग के बहाने से मुकम्मल तौर पर कब्जा करें? देखिए ये तो मतलब दो राय नहीं है ना, जैसे हम और आप सब जानते हैं जो तस्वीरें आई हैं, जो वीडियोस आई हैं, और इस डिजिटल ज़माने में जो मज़ालिम की जो वीडियोस वहाँ से गाज़ा से आई हैं या फ़लस्तीनी इलाकों से आई है, कि वहाँ पे जो तबाही है तो रीबिल्डिंग भी चाहिए, रिकन्स्ट्रक्शन भी चाहिए। कौन उसे रीबिल्ड करेगा, कौन उसे रिकन्स्ट्रक्ट करेगा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक रियल एस्टेट, जैसे होता है ना कि रियल जी एस्टेट की बोली लग रही होती है, तो उसके अंदर आप दाम फेंकते हैं और उसके बाद वेव्स क्रिएट होती हैं, तो उस तरह इन्होंने वो ये बयान दागा है जो मुमकिन नहीं है। लेकिन इस वक्त दाव पे एक और चीज लगी है वैस, वो ये है कि जो सेकंड फेज है सीज फायर का हमास और इसराइल के दरमियान और हॉस्टेजेस की रिलीज में, वो भी स्टेक पे लग गया है, बिल्कुल क्योंकि हमास जो है वो इस बयान का जवाब भी देगा, फलस्तीनियों को भी काबिल कबूल नहीं है। तो एक तरह से ऐसा, एक तरफ खाई है एक तरफ कुआं है, और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दाग दिया है जो उनके अपने लोग जो है थोड़ा उसे डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में तो ये है कि ये लफ्ज़ हैं जो नेतन्याहू के साथ बैठ के उन्होंने अदा किए हैं। तो मेरे ख्याल में मुस्तकबिल जो इस वक्त गजा का है वो दाव पे लगा दिया है इन अल्फाज के साथ। अच्छा, अब चूंकि वो गजा की जो सीज फायर डील है उसकी बात की, तो आपको लगता है कि इस बयान का उस सीज फायर डील पर भी असर होगा? क्या असर हो सकता है?
بالکل پڑے گا ویسٹ، جیسے ابھی میں کہہ رہا تھا کہ جو دوسرا فیز ہے سیز فائر کا، دیکھیے دو بڑے ثالثی ممالک ہیں اس وقت امریکہ کے، جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے 15-16 مہینے میں جی بہت ہی پرو ایکٹیو جنہوں نے رول پک کیا ہے. ایک تو قطری لیڈرشپ ہے، قطر بالکل ہے، اور دوسری طرف ایجپٹ ہے. اور ان دونوں نے رول پلے کیا ہے، اور کئی مہینے کی سٹیل میٹ کے بعد، کیونکہ نیتن یاہو جنگ روکنے پہ تیار نہیں تھے اور ان پہ زور پڑ رہا تھا کہ بھائی غمالیہ آپ جو اسرائیل ہیں ان کو آپ رہا کریں اندر سے، جو ان کے ملک سے، اور دوسری طرف پوری دنیا کا تھا کہ آپ یہ جو مظالم ہیں اس کو ختم کریں اور جنگ ختم کریں. اس دوران ایک یہ راہ نکلی، اور ٹرمپ کے آتے ہی ایک آدھ روز پہلے ہی جو وہ انوگریشن تھی اس سے پہلے ہی یہ باتیں ہوئی کہ جی ایک معاہدہ طے پا گیا ہے. اس کی جو سیکنڈ فیز ہے وہ اب داؤ پہ لگ گیا ہے اس بیان سے، تو اس پہ تو بہت اثر پڑے گا. اور دوسری جانب آگے جو ثالثی کی کوششیں ہوں گی اس پہ بھی جو عرب ممالک جن کا جھکاؤ امریکہ کی طرف ہے اور بہت ساری اس کی وجوہات ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں ہمیں ڈاواڈول نظر آئیں گے، کیونکہ وہ جو اسٹریٹ پر جو سینٹیمنٹس ہیں عوام کے، چاہے وہ جارڈن ہو، یو اے ای ہو، چاہے وہ عرب سعودی عرب ہو یا ایجپٹ ہو، وہاں پہ بہت اسٹرانگ ہے اگینسٹ اسرائیلیز اور اگینسٹ امریکہ. تو وہ اتنا کوئی اسٹیٹمنٹ لے سکتے، تو بہت زیادہ اثر ہے خطے پہ بھی. اور ایک عرب ڈپلومیٹ کو کہیں پہ کوٹ کیا، میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا یہ جو ہے ڈیتھ نیل ہے، یہ آخری کیل ثابت ہوگی یہ جو اس وقت جو سیز فائر ہے اس میں. اوکے، آخری سوال کی طرف میں آؤں گا. ایران کی بات کرتے ہیں. ایران اس پورے معاملے پر ابھی تک خاموش ہے، اور پھر دوسری طرف بات یہ ہو رہی ہے کہ ٹرمپ اور ایران جو ہے ان دونوں کے درمیان کوئی امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے وہ جوہری امن معاہدے کی بھی بات چیت چل رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کیوں خاموش ہے، اور پھر کیا یہ جو جوہری معاملات ہیں ان کے حوالے سے کیا امن معاہدہ یہ ہو پائے گا ایران کا؟ دیکھیں پچھلے 15-16 مہینے کے اندر یہ تو حقیقت ہے، تلخیقت ہے، اور کہ ایران کافی کمزور ہوا ہے. مشرق وسطیٰ میں ان کا جو کردار ہے اس کو دھچکا پہنچا ہے. ان کی جو حامی بشار الاسد جو رجیم تھی، شیعہ رجیم تھی، اس کا فال ہوا، اور وہ ظاہر بات ایران اس کے فیور میں نہیں تھا. پھر حزب اللہ کے جو لیڈران کی اسیسینیشنز ہوئیں، اور جو اسرائیلی بمباری میں ان کی جو ایک پوری صف جو ہے اس کا وہ صفایا ہوا یا وہ ماری گئی. تو حزب اللہ، بشار الاسد اور ایران، ان کا تو ایک تھا سانجھیداری تھی بالکل مشرق وسطیٰ کے اندر. تو ایران کافی کمزور ہوا، اور اس کمزوری کے بعد ایک ڈپلومیسی کی طرف جائے گا. اس کے مطلب نہیں کہ ایران کوئی بہت ہی کمزور ہو گیا ہے، لیکن بہت سخت دھچکا پہنچا ہے. کیونکہ عراق اگر آپ میپ پہ دیکھیں اویس، تو ایران کی جو ہے وہ عراق، پھر جی شام، اور پھر لبنان. پھر لبنان. بالکل تو یہ یہاں پہ ان کی سپلائی لائن، یہاں پہ ٹریننگ، یہاں پہ ان کی پریزنس رہتی تھی. بشار الاسد چلے گئے، حزب اللہ کمزور ہو گئی، انہوں نے سیز فائر کر لیا اسرائیل سے. اور عراق کے اندر جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ عراق کے اندر الگ کمپلیکس ڈائنامکس ہیں. تو ایران کی جگہ جو ہے وہ اسپیس سے کم ہوئی. اور پھر اسماعیل ہنایا آپ کو دیکھیں کہ وہ خود تہران کے اندر مارے گئے تھے، تو وہ بھی ایک دھچکا پہنچا تھا. بالکل ابراہیم رئیسی ایک مشکوک ہیلی کاپٹر کے حادثے میں ہلاک ہوئے تھے. تو طے در پہ جو ہے وہ ایران کو کہیں نہ کہیں دھچکے پہنچ رہے ہیں. تو اس میں ڈپلومیسی کی ایک گنجائش نکالی ہے کہ جی ایران کے ساتھ جو نیوکلیئر جو ڈیل ہے وہ اس کی ریوائیول ہو جائے اور وہ پھر سے ہو جائے. آپ کو یاد ہے 2020 کے اندر ٹرمپ نے ہی وہ معاہدہ ختم کیا تھا، ٹرمپ کی پہلی ایڈمنسٹریشن کے اندر. اور یہ سال کی محنت تھی جو عالمی برادری کی اور اوباما ایڈمنسٹریشن کی، کہ ویانا کے اندر وہ ڈیل ہو گئی تھی. جان کیری اس کے اندر بہت فرنٹ پہ تھے، اور وہ پھر ڈیل ختم ہو گئی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت اسرائیل کے فیور میں اور اتنا متنازع بیان دیا ہے غزہ کے بارے میں اور فلسطینیوں کے بارے میں ٹرمپ نے، تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایران جو سب سے بڑے حامی ہیں فلسطینیوں کے اور عرب دنیا سے زیادہ وہ رول پلے کرتے آ رہے ہیں ایکٹیو رول. ماضی بالکل کے اندر، کم از کم بیانات کے ذریعے، ویسے حزب اللہ کی سپورٹ میں. تو ان کو کہیں نہ کہیں ایک طرح سے کیا کہتے ہیں آپ، پاز بٹن دباتے ہیں کہ ان کو پاز کر دیں
اور ان سے ڈپلومیسی کی کوئی راہ نہیں نکلی. لیکن جیسے ہم آپ بات کر رہے ہیں تو ایک دن پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے اسیسینیشن کی اٹیمپٹ میرے خلاف کی, ٹرمپ نے بیان دیا, تو پھر میں نے پورا ان کو کہہ دیا ہے کہ آربیٹریٹ کر دیں, یعنی کہ آپ تباہ کر دیں ایران کو. تو مجھے نہیں لگتا کہ ساری صورتحال میں اتنا آسان ہوگا کہ ایران نیوکلیئر ڈیل جو ہے وہ اس پہ نظر ثانی ہو اور اس کا ریوائول ہو جائے. ایران کے خلاف سینکشنز جاری رہیں گی. امریکہ کی وہ ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے, کتنا اسے ڈائیورٹ کریں گے, الگ جائیں گے ٹرمپ, مجھے نہیں لگتا مجھے یہ ہے کہ ڈپلومیسی کا ایک حصہ ہے ان کے لیے بیان دینا کہ وی آر ریڈی ٹو نیگوشیٹ آن ایران نیوکلیئر ڈیل. تو مجھے ایسا لگتا ہے. جی بہت شکریہ ادا کریں گے. اویس توحید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر صحافی, سینئر اینالسٹ, امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے تھے. بنیادی طور پر ہوا یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک ایول کو دوسرے ایول سے ریپلیس کر دیں. جو بائیڈن ہٹا اور لوگوں کا تصور یہ تھا کہ جی اب ٹرمپ آئے گا, جنگیں رک جائیں گی وغیرہ وغیرہ, جس کے حوالے سے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا. اور وہی چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ حد سے زیادہ اسرائیل کا وفادار اور اسرائیل کا ساتھی ثابت ہو رہا ہے. اور یہاں پر جاگنا ہے مسلمانوں کو, مسلمان ممالک کو, مسلمان امت کو. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.